Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسی بستی، شہر، محلے، سوسائٹی کا امام، ایسے علاقے کا امام کہ جس کو مقتدی جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہوں۔ اور مقتدی کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ آج کل کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں۔ مقتدی امام کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا طور طریقہ اپناتے ہیں، ایسا امام کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا سلوک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ہم سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے، امام جو ہے وہ ہم سے گھر کوارٹر کی ڈیمانڈ نہیں کرے۔ اگر امام کی ضرورت ہے، اس کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہم سے فیس کی ڈیمانڈ نہیں کرے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ اور میرے لیے کھانے پینے کا اچھا بندوبست کرو، میرے لیے گھر بنا کر دو، میں کرائے پہ نہیں رہ سکتا، میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تنخواہ بڑھا دو۔ یہ چیزیں کچھ مقتدی پسند نہیں کرتے، اور امام کے اندر کچھ مقتدی غلطیاں نکالتے ہیں کہ امام صحیح تقریر نہیں کر رہا، یا امام جو ہے وہ اس کے اشارے غلط تھے، وہ بچوں کو صحیح نہیں پڑھا رہا، وہ ہماری بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہا، وہ یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ خود مسجد میں ایک ہفتے کے بعد جمعے کے جمعے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بلا کے یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے ہمارے پاس پڑھنے نہیں آ رہے اور ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ ہر چیز پیچھے سے بھول جاتے ہیں چھٹیاں کرنے کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں، ہمارے بچے ہیں، اور جب ریزلٹ یا ٹیسٹ کا ٹائم آتا ہے یا وہ اپنے بچوں سے خود سنتے ہیں، پھر وہ امام کے آ کے گلے پڑتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے بچوں کو اچھے سے نہیں پڑھا، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح مقتدی ہوتے ہیں کچھ ایسے کہ جو اس بات میں ناراض ہو جائے کہ امام 2 منٹ لیٹ کیوں آیا، حالانکہ وہ خود 10-10 منٹ لیٹ آئے اور 3-3 4-4 رکھتے ہیں، پیچھے سے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور وہ امام کو 2 منٹ لیٹ آنے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے گھڑی نہیں دیکھی، آپ کے پاس گھڑی بھی ہے، یہاں پہ ہر چیز آپ کو ٹائم کا مقرر کا پتہ ہے، پھر بھی آپ نے آ کے 2 منٹ نماز سے لیٹ پڑھائی، ہمیں انتظار کرنا پڑا، ہمیں فلان جگہ جانا تھا، فلان جگہ جانا تھا، یعنی کہ 2 منٹ انتظار نہیں کر سکے امام کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے امام کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ امام کا مواخذہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ امام کے اوپر اس طرح کی جو ایلیگیشن ہے، اس طرح کے جو اعتراضات ہیں یا اس طرح کے جو طعن و تشنیع ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو فلاں تقریر کی تھی فلاں موقع پہ، اس حوالے سے یہ تقریر نہیں کرنی تھی، آپ کو اس موضوع پر تقریر کرنی تھی، پھر وہ امام سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یا پھر ایسے کہ آپ نے ہمارا جنازہ نہیں پڑھایا اور آپ نے جنازے میں فلاں دعائیں نہیں پڑھی اور آپ جنازے میں رونے والے نہیں ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے ہمارا جنازہ اچھے سے نہیں پڑھایا، آپ کیسے بخشش ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ چیزیں امام کے ساتھ درپیش آنے والے مسائل ہیں۔ اور دوسری بات، امام کے ساتھ اس لیے بھی لوگ ناراض رہتے ہیں کہ وہ فلاں کو کھڑے ہو کے ملتا ہے، فلاں کو کھڑے ہو کے ملتا ہے، ہمیں نہیں کھڑے ہو کے ملتا، فلاں کو عزت احترام بہت زیادہ دیتا ہے، ہمیں زیادہ عزت و احترام نہیں دے رہا، اور فلاں کے ساتھ امام ہنس کے بات کیوں کر رہا تھا، میرے ساتھ ہنس کے بات کیوں نہیں کی امام نے، اور امام نے فلاں کو زیادہ ٹائم دے دیا، مجھے زیادہ ٹائم کیوں نہیں دیا، امام فلاں کے ساتھ بیٹھا رہا، ہنسی خوشی ہر چیز، اور جب میں اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے، یہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ بے جا امام پر اعتراضات ہیں، جس کی وجہ سے مقتدیوں کا قصور ہوتا ہے، امام کا یہاں پہ کوئی قصور نہیں۔ امام وقت پہ اذان دے رہے ہیں، وقت پہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، وقت پہ وہ آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، وقت پہ وہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے آپ کے بچوں کو، وقت پہ وہ اٹھ کے ہر کام کر رہا ہے، جمعہ خطبہ دے رہا ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے، پھر بھی آپ امام کے اوپر اعتراضات کرتے ہو کہ آپ ہم سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرو، آپ ہم سے رہائش کی ڈیمانڈ نہیں کرو، آپ ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرو۔ امام جو ہے وہ اپنا دین کیوں بیچتے ہیں؟ امام کے پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ فری میں پڑھاتے تھے، یہ چیزیں پہلے دور والی اگر ہم دیکھ لیں تو سارے کے سارے مقتدی اس چیز میں گنہگار ہوں گے۔ پچھلے دور میں جب محدثین، علماء اور خلافت کا دور تھا، تب ایک امام اپنے 3 مہینے کی تنخواہ جمع کر لے تو وہ حج کرنے کی سعادت حاصل کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے؟ امام کی ساری زندگی کی تنخواہ اکٹھی کر لو، امام کی ساری زندگی کی جو سیلری ہے، وظیفہ ہے، وہ اکٹھا کر لو، پھر بھی وہ عمرے کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ آج کل امام کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر سال
عید قربان پر قربانی نہیں کر سکتا۔ آج امام کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے بچے گلیوں میں گھومتے ہیں میلے کچیلے کپڑے پہن کے، پرانے کپڑے پہن کے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلوا نہیں سکتا۔ آج امام کی کنڈیشن یہ ہے کہ امام اگر ایک ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کے لیے اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ بھائی میری بھی ضروریات ہیں، میرے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں، میری بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ادا کرنی ہیں۔ یہاں پر امام گناہگار نہیں ہوتا، یہاں پر گناہگار سارے وہ مقتدی ہیں جو کہ امام کو کم و بیش تنخواہ 15، 20، 25 سے زیادہ دے نہیں پاتے، جس کی وجہ سے امام حقوق العباد ادا نہیں کر پاتا۔ جب امام حقوق العباد ادا نہیں کر پاتا، مثال کے طور پہ نہ وہ اپنے آپ پہ پیسہ خرچ کرے، نہ وہ اپنے بیوی پر صحیح طرح پیسہ خرچ کر پا رہا ہے، نہ وہ اپنا گھر اچھے سے چلا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے گھر میں اچھی سبزی روٹی کھا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے والدین کو کچھ دے پا رہا ہے، نہ وہ اپنی بہنوں کو کچھ دے پا رہا ہے۔ یہ جو حقوق العباد ہے، نہ وہ لوگوں کو صدقہ و خیرات دے پا رہا ہے، نہ وہ قربانی کر پا رہا ہے، نہ وہ عمرہ کر رہا ہے، نہ وہ حج کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام آپ کا غلام ہے۔ امام جو ہے اس کو آپ نے خرید لیا ہے 20,000، 25,000، 15,000 میں، تو جس کی وجہ سے امام کے اوپر یہ ایلیگیشن سارے کے سارے ختم ہوتے ہیں۔ ایک ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے امام کی اوپر اگر مقتدی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تب وہ اس امام کی نماز عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ ایسے کہ ایک امام ہے جس نے غیر شرعی کام کر دیا، جس نے گناہ کر لیے مسجد میں، جس نے ایسی رسومات بجا لائیں، ایسی بدعات بجا لائیں جو اسلام کا حصہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے تمام کے تمام اہل علاقہ یا اہل محلہ یا اہل سوسائٹی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس امام سے ناراض ہوتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، آپ کا یہ عمل غلط ہے، شرعی اصولوں کے تقاضوں کو توڑ رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، لہٰذا آپ سے ہم سب ناراض ہیں، یا آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، یا پھر آپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے لے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی نماز نہیں ہوگی، پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی، تو پھر معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ چیز شرعی اصول کے خلاف اگر امام جائے، شرعی اصولوں کو امام توڑے، غیر شرعی رسومات کو بجا لائے، بدعات کو بجا لائے، پھر امام سے اگر مقتدی ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ امام کی جو نماز ہے، وہ عبادت ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز بہت زیادہ مسائل جو 3 تھے میں نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر کوئی بھی بھائی یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہم ان الجھنوں سے، ان کیٹیگری سے کیسے نکل سکتے ہیں، ان کیٹیگری سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، سب سے پہلے ہم نے اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہے، جو وہ لے کر آئے اسی پہ اکتفا کرنا ہے، اسی کو اپنا گزر بسر بنانا ہے اور اسی میں گزارا کرنا ہے۔ امام اگر اپنے مقتدیوں کے ساتھ 2-4 مقتدی ہی ناراض ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے تو امام پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر سارے کے سارے جماعتی امام کے شرعی اصول توڑنے کی وجہ سے، شرعی اصولوں کے خلاف جانے کی وجہ سے اس پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر جا کے امام کا مواخذہ ہوگا۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں، آپ کی سمجھ بوجھ میں آ جائیں، آپ اس کو غور و فکر میں لا سکیں، اپنے عمل میں لا سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، اور اپنے رہن سہن جو آپ کا ہے اس کو اچھا اور عمدہ اور خوبصورت بنا سکیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ پہ نازل ہو سکیں۔ تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنی ہی گزارش کرنا چاہوں گا۔